اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ دنیا پہ جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ان کا علم عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب 7ویں روایت سنیے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب صفۃ الصفوہ کے اندر، اس کی 3ری جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 25 ہے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو لکھا، اور امام نووی نے المنہاج شرح صحیح مسلم بن حجاج جو ان کی مسلم شریف پر حاشیہ ہے اس کے اندر بھی اس بات کو لکھا، باب تغلیظ الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت، کہ 3 بھائی تھے۔ کتنے بھائی تھے؟ 3۔ بلند آواز سے سارے بولو۔ ابھی میں یہاں پہ میاں صاحب کے شعر پڑھتا نا، آپ کو کسی کو نیند نہیں آنی تھی، 2-3 بندوں کو نیند آ رہی۔ کتنے بھائی تھے جی؟ 3 بھائی تھے۔ پہلے کا نام تھا ربعی بن حراش، را کے کسرہ کے ساتھ ہا کی کسرہ کے ساتھ۔ امام نووی نے یہی لغت لکھی۔ یہ نہ کہنا پتہ نہیں کس لغتاں کاٹ رہے، امام نووی نے یہی لکھا، ربعی بن حراش، ہا کے کسرہ کے ساتھ۔ دوسرے بھائی کا نام تھا مسعود بن حراش، اور تیسرے بھائی کا نام تھا ربی بن حراش۔ 3 بھائی تھے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو، اس روایت کو امام بیہقی دلائل النبوہ کی جلد نمبر 6 میں لکھتے ہیں، اور جو بات میں یہاں سے پڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، امام بیہقی فرماتے ہیں ھذا اسناد صحیح، اس حدیث کی سند بالکل ضعیف نہ ہو جائے۔ امام بیہقی نے پراپر اس بات کو اپنی کتاب میں کوڈ کیا کہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا، علامہ مزی نے بھی یہی لکھا کہ یہ 3 بھائی تھے، ایک کا نام ربی بن حراش، دوسرے کا نام مسعود بن حراش، تیسرے کا نام ربی بن حراش۔ ان میں سے پہلے بھائی ربعی بن حراش اس حدیث کے راوی ہیں، جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ربعی بن حراش کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس ایک خبر آئی، خبر یہ آئی ان اخاک قد مات، تیرا بھائی فوت ہو گیا ہے۔ اور علامہ مزی نے اور امام نووی نے یہ بات لکھی ہے کہ جو فوت ہونے والے تھے ان کا نام تھا مسعود بن حراش، درمیان والے۔ اور امام ابو نعیم نے حلیہ کے اندر اور دلائل کے اندر کہ یہ بات لکھی ہے کہ یہ بڑے عابد تھے، نیک بڑے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، زاہد تھے، روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ اچھا، اب ربی بن حراش اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے میرا بھائی مسعود بن حراش فوت ہو گیا، میں آیا فَأَنَا عِنْدَ رَأْسِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، میں آ کے ان کے سر کی جانب کھڑا ہو گیا، میں دعا کرنے لگا اللہ میرے بھائی کو بخش دے، وَأَتَرَحْمَهُ، اللہ اس پر رحمت فرما۔ اور کہتے ہیں، اور امام نووی نے اور امام سیوطی نے، علامہ مزی نے، خطیب بغدادی نے، ان سب نے یہ لکھا، انہوں نے فوت ہونے سے پہلے ایک قسم اٹھائی تھی، انہوں نے قسم یہ اٹھائی تھی، اللہ میں اس وقت تک کسی سے بات نہیں کروں گا جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ انہوں نے ایک قسم اٹھا لی کہ مجھے جب تک میرے ٹھکانے کا پتہ نہیں چلتا میں کسی کو بلاؤں گا ہی نہیں۔ اس کے بعد سوائے السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہ انہوں نے ساری زندگی بعد کے اندر کئی سال انہوں نے کلام نہیں کیا۔ اچھا، فوت ہو گئے، بھائی آئے ربی بن حراش، دعا کرنے لگے اللہ رحمت کر۔ کہتے ہیں اچانک ان کے چہرے سے کپڑا ہٹ گیا، اور امام ابو نعیم لکھتے ہیں دلائل النبوہ کے اندر کہ ربی بن حراش کہتے ہیں میں نے ایک بندے کو بھیجا تھا کفن لینے کے لیے، اور ان کے اوپر ہم نے چادر ڈالی ہوئی تھی تو چہرے سے کپڑا ہٹ گیا۔ فقال، فوت ہو چکے ہیں، بستر پہ لیٹے ہیں، کفن اوپر ڈالا ہوا، چادر ڈالی ہوئی ہے، کفن خریدنے بندہ بازار گیا ہے۔ فقال السلام علیکم، کہتے ہیں السلام علیکم، میت والی چارپائی پہ لیٹ کے کہتے ہیں السلام علیکم۔ حضرت ربی بن حراش کہتے ہیں فقلت وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، سبحان اللہ۔ فقلنا، لکھا ہے یہاں فقلنا سبحان، کہتے لگے میں کہا بھی سبحان اللہ، ابعد الموت، اور مرنے کے بعد بھی تو باتیں کر رہا ہے، مرنے کے بعد تو کلام کر رہا ہے۔ اور امام ابو نعیم نے دلائل میں لکھا عائش بعد الموت، مرنے کے بعد بھی بھلا تو زندگی پا گیا۔ اس کے بعد قال بعد الموت، فرمایا ہاں مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی
خارجیوں کو کیا پتا وہ زندگی کیا ہوتی ہے، اس زندگی کو تو داتا علی حجویری جانتے ہیں۔ فرمایا ہاں بعد الموت، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہوتی ہے۔ آگے امام ابو نعیم دلائل کے الفاظ لکھتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے کہا، مسعود بن حراش کہتے ہیں انی لقیت ربی بعدکم، میں نے مرنے کے بعد روح نکل گئی، میں نے رب سے ملاقات کی، فلقیت ربا غیر غضبانا، میں رب کو ملا، میرا رب مجھ پر ناراض نہیں تھا، میرا رب راضی تھا، واستقبلنی بروح و ریحان، اللہ نے میرا استقبال بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جنتوں کے اندر کیا۔ اور امام ابن الجوزی اس کے اندر لکھتے ہیں الفاظ، انی لقیت رسول اللہ، رب کو ملنے کے بعد میں مدینہ مصطفیٰ سے بھی مل کے آیا ہوں۔ ہم کہتے ہیں داتا صاحب کا ڈائریکٹ تعلق رسول اللہ کے ساتھ، کہتے ہیں استغفر اللہ، پتہ نہیں کہاں سے گاڑ لیتے ہیں بریلوی یہ باتیں۔ اب امام ابن الجوزی کہتے ہیں، مسعود بن حراش کہتے ہیں انی لقیت رسول اللہ، میں سرکار سے مل کے آیا ہوں۔ اور آگے امام ابو نعیم دلائل میں لکھتے ہیں، انہوں نے کہا وَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَعَجِّلُوا بِي، اوے کفن والے کو کہو جلدی کفن لے کر آئے، جلدی جلدی مجھے جنازہ پڑھ کے دفنا دو، مدینے میں مصطفیٰ میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ پتہ چلا مرتے ان کا مدینے والے سے ڈائریکٹ تعلق بن جاتا ہے، فوت ہو کے کہتے ہیں مجھے لے جاؤ، جلدی لے جاؤ، سرکار میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ یہ تھے درمیان والے بھائی، کون سے؟ ان کا نام کیا تھا؟ مسعود بن حراش۔ اب اگلے بھائی ان کے جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کا نام ہے ربعی بن حراش۔ اب یہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں اس کے اندر صفحہ نمبر 25 کے اوپر، کہتے ہیں وعن الحارث الغنوی، حارث الغنوی اس بات کو روایت فرماتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے آپ کو حضرت مسعود بن حراش کا واقعہ بیان کیا، اس کو امام ابن ابی شیبہ نے، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا واقعہ ان کے بھائی کا جن کا نام ربعی بن حراش تھا، یہ تاریخ دمشق ہے، یہ امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق ہے، اس کی جلد نمبر 18 ہے، اور امام سیوطی نے شرح الصدور میں یہ دونوں باتیں لکھی ہیں۔ پہلے فوت ہوئے حضرت ربیع بن حراش، دوسرے نمبر پہ فوت ہوئے ربعی بن حراش، دو بھائی باقی بچے، دونوں فوت ہوئے۔ حارث الغنوی فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے تاریخ دمشق ہے، اس کی 18ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 45 ہے، اور اس کے دیگر حوالہ جات آپ سماعت فرما لیجئے۔ حضرت امام بہقی نے دلائل النبوہ میں، علامہ ابن الجوزی نے صفات الصفا میں، علامہ نووی نے المنہاج میں، علامہ مزی نے تہذیب الکمال میں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، بہقی نے شعب الایمان میں، وفیات الاعیان میں ابن خلکان نے، علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں، اور امام سیوطی نے شرح الصدور کے اندر تلک عشرۃ کاملہ، 10 حوالے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے۔ ان تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ میں متن پڑھ رہا ہوں تاریخ دمشق کا۔ حارث الغنوی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اعلیٰ ربیع بن حراش، حضرت ربیع بن حراش نے قسم اٹھا لی۔ قسم کیا اٹھائی؟ اللہ یضحکا، ساری زندگی نہیں ہنسیں گے، حتی یعلم فی الجنت ہوا او فی النار، پہلے نے قسم اٹھائی تھی بات نہیں کروں گا جب تک پتہ نہ چل جائے جنت میں جاؤں گا یا نہیں، دوسرے اور تیسرے نے قسم اٹھا لی تب تک ہنسوں گا نہیں جب تک پتہ نہ چل جائے جنت میں جاؤں گا یا نہیں۔ ایک نے قسم اٹھا لی کہ میں ہنسوں گا نہیں، اور ربیع نے قسم اٹھا لی کہ اپنے دانت ہی نہیں دکھاؤں گا کسی کو، یعنی میں بھی مسکراؤں گا نہیں۔ اور حارث الغنوی روایت جو فرمانے والے وہ کہتے ہیں قال الحارث الغنوی لقد اخبرنی غاسلہ، مجھے ان کے غسل دینے والے بندے نے بتایا انہ لم یزل متبسما علی سریرہ، جب تک ہم غسل دیتے رہے ربیع بن حراش مسکراتے رہے، اپنی چارپائی پہ لیٹ کر مسکراتے رہے، تبسم چہرے پہ جاری رہا۔ اللہ اکبر۔ دونوں بھائی، امام ابن عساکر نے لکھا کہ دونوں بھائی مسکراتے رہے، اور باقی ائمہ نے حضرت ربیع بن حراش کے حوالے سے لکھا کہ یہ مسکراتے رہے۔ اور یہ جو ربیع بن حراش تھے، جب ان کے بھائی مسعود بن حراش نے کلام کیا تو کہتے ہیں میں اماں عائشہ صدیقہ کے پاس گیا،
میں نے جا کے بتایا کہ اس طرح میرے بھائی نے تو کلام کیا ہے، میرا بھائی تو بولا ہے، میرے بھائی نے تو باتیں کی ہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ فرمانے لگیں صادق ربی، ربی نے بالکل سچ کہا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار سے سنا تھا من امتی رجل یتکلم بعد الموت، سرکار نے فرمایا تھا میری امت میں کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد بھی باتیں کیا کریں گے، یہ سرکار نے فرمایا تھا۔ اور امام بہقی دلائل النبوہ کے اندر اس کو اخبار الغیب میں لائے ہیں کہ یہ سرکار کی بشارت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا مرنے کے بعد باتیں بھی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آخری بات آج کے موضوع کی کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور اس بات کو حضرت امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الصفات الصفا کے اندر بھی نقل فرمایا، اور اس کے علاوہ یہ حلیۃ الاولیاء ہے امام ابو نعیم اصبہانی کی، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 287 ہے، اس کے اوپر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ اس حدیث مبارکہ کو حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر نقل فرمایا۔ اچھا، میں اس کا متن یہ امام ابو نعیم کے حوالے سے پڑھتا ہوں۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حدیث لکھتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا شیبان بن جسر عن ابیہ قال انا واللہ الذی لا الہ الا هو ادخلت ثابت البنانی لحظہ، میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے حضرت ثابت البنانی کو ان کی قبر میں اتارا۔ ثابت البنانی تابعی تھے، انس بن مالک کے شاگرد تھے، بہت بڑے تابعی تھے، 50 سال رات کو سوئے نہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہے، یہ ان کی شان تھی۔ کہتے ہیں جب فوت ہو گئے میں نے ان کو ان کی قبر میں اتارا، وَمَعِيَ حُمَيْدُ الطُّوَيْلِ، میرے ساتھ حمید الطویل تھے، فَلَمَّا سَوَّيْنَا عَلَيْهِ اللَّبْنَ، جب ہم اینٹیں لگا رہے تھے نا، لحد میں اتار کے لحد بند کرنے کے لیے کچی اینٹیں لگائی جاتی تھی، تو کہتے ہیں ہم کچی اینٹیں لگا رہے تھے تو اچانک ایک کچی اینٹ، آخری جو اینٹ لگانے لگے تھے، راوی کہتے ہیں وہ اینٹ قبر کے اندر گر گئی، اندر والی سائڈ پہ، اور اندر تو ہم جا نہیں سکتے، قبر بند ہو چکی ہے، آخری اینٹ گر گئی۔ کہتے ہیں فَإِذَا بِهِ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں نے اس سوراخ کے اندر ہو کے دیکھا ثابت البنانی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ خارجی کہتے ہیں نہیں نہیں مر گئے، مٹی ہو گئے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا، فقلت للذی معی، اب حیرت انگیز واقعہ تھا، زندگی میں کبھی یہ بات نہیں دیکھی کو قبر میں بھی نماز پڑھتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ساتھ والے کو کہا، حمید الطویل کو کہا، الا ترا، وہ ادھر آ ویکھ اندر بابا نماز پڑھتا پیا ہی۔ تو کہنے لگے وہ بھی آئے، دیکھا تو کہنے لگے اس کو چپ کر جا، کسی نے دسی نہ، یہ تھے نہ دسی انہاں نوں، بابا نماز پڑھتا ہے۔ کہنے لگے فلما سوینا علیہ، ہم نے وہ بند کر دی، قبر بند کر دی، وفرغنا، ہم فارغ ہو گئے، اتینا ابنتہ، ہم حضرت ثابت البنانی کی بیٹی کے پاس آئے، فقلنا لہا، ہم نے کہا پیاری بیٹی، ما کان عمل ابیک، تیرے والد کا کیا عمل تھا، وہ زندگی میں کیا کرتے تھے؟ بیٹی بھی کتنے نصیبوں والی تھی، فقالت ما رأیتم، کہنے لگی یہ بتاؤ دیکھ کے کیا آئے ہو، اور دیکھ کے کیا آئے ہو؟ تو راوی کہتے ہیں فاخبرناہا، ہم نے بتایا آپ کے ابا جان تو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ فقالت، بیٹی کہنے لگی، کانا یقوم اللیل 50 سنہ، میرے ابا جان نے 50 سال راتوں کو قیام کیا، راتیں جا کے اللہ کی عبادت کی۔ فَإِذَا كَانَ سحر، جب سحری کا وقت ہوتا، قال فی دعائہ، ثابت البنانی ہاتھ اٹھا لیتے اور کہتے، اللہم ان کنت اعطیت احدا من خلقک یصلی لک فی قبرہ فاعطنیہا، اللہ اگر تیری مخلوق میں کوئی بندہ قبر میں نماز پڑھ سکتا ہے تو اللہ میرا نام بھی ان لوگوں کی صف میں شامل کر لے۔ رب نے میرے ابا کی دعا کو قبول فرمایا، وہ قبر میں بھی نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ والے وہ ہیں جو قبروں میں مرتے، پتہ چلا نبی تو زندہ ہیں، خارجی بھی مانتا ہے، شہید زندہ ہیں وہ بھی مانتا ہے، لیکن آج ہم نے یہ ثابت کر دیا اللہ کے نبیوں کے نوکر بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اور حضرت ثابت البنانی کے بارے میں ایک آگے جو سند ہے اس کے اندر کہتے ہیں، حدثنی ابراہیم بن سما، کہتے ہیں حدثنی الذین کانوا یمرون بالحفر بالاسحار
حضرت ابراہیم بن سما کہتے ہیں وہ لوگ جو صبح کے وقت قبرستان کے پاس سے گزرا کرتے تھے، ایک نہیں قالو، کئیوں نے مجھے یہ بات بتائی، کننا اذا مررنا بجنبات قبر ثابت، جب ہم حضرت ثابت کی قبر کے پاس سے دائیں بائیں جہاں سے بھی گزرے نا، جب قبر کے پاس سے سحری کے وقت ہم گزرتے ہیں، سمعنا قراءۃ القرآن، ثابت البنانی قبر میں قرآن پڑھ رہے ہوتے۔ کچھ وہ ہیں جو قبروں میں قرآن پڑھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، یہ مر کے مٹی نہیں ہوتے بلکہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جو ان کے پاس جائے ان کو جانتے بھی ہیں، ان کو پہچانتے بھی ہیں، ان کا دل ان کے ساتھ لگتا بھی ہے، ان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی فرماتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول بھی فرما لیتا۔ اور اسی طرح بے شمار مثالیں ہیں۔ اب آج کی گفتگو میری مکمل اختتام پذیر ہو گئی، 30 سیکنڈ رہ گئے، پہلے آدھا منٹ پہلے ختم ہو گئی گفتگو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنت کا اشرفا